الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اسلامی مملکت میں اس کا جان، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ روایت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ فمن قالہا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، فقد عاصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ تو گویا لا الہ الا اللہ کے قائل ہونے کے بعد اس نے اپنے مال کو، اپنی جان کو محفوظ کر لیا، سوائے اس کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ روایت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی کہ آپ ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں قتال کروں، جنگ کروں لوگوں سے، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ یہ حدیث اس وقت بیان کی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد کچھ قبائل تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لیکن اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بعض قبائل نے یہ اعلان کر دیا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، لیکن صدیق اکبر جو خلیفہ اول تھے، کہا میں ان سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک رسی بھی دیا کرتے تھے بکری کا، اگر وہ بھی روک لے گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، اور جہاد کیا تھا انہوں نے۔ لیکن اس کا مفہوم ناظرین کرام یہ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے اس سے جنگ شروع ہو جائے۔ قرآن حکیم میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ اگر تم کو تمہارے دین سے تم سے قتال نہیں کرتا اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ان سے قتال کرو، بلکہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک سے پیش آؤ۔ احسان اور سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ انصاف سے کام لو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ اگر کوئی اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک مرد مومن اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے وطن کو، ملک کو بچانے کے لیے سامنے آئے گا۔
لیکن یہاں اس حدیث میں جو ہے یہ بات بیان کی گئی کہ الا بحق ہی، مگر ہاں اس کے حق کے ساتھ۔ اسلام لانے کے بعد اپنے جان کو، اپنے مال کو محفوظ تو کر لیتا ہے، لیکن اسلامی تقاضے کے مطابق اگر کوئی جرم اس سے ہو گیا ہے جو اسلام کا حق ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ مثلا چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو سنگسار کیا جائے یا کوڑے لگائے جائے، یا جو بھی اسلامی حدود ہیں، الا بحق ہی کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ لینے کی وجہ سے جو اسلامی قانونی سزا ہے اس سے بچ نہیں پائے گا، اور وہ حسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی ایک مرد مومن کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، آپ کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، جان اور مال محفوظ ہو گیا، لیکن ہم دل کی بات نہیں جانتے۔ اگر اس کے دل میں کھوٹ ہے، اگر اس کے دل میں کوئی برائی ہے اسلام کے لیے، ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں منافقین کی ایک بڑی جماعت موجود تھی مدینہ منورہ کی، وہ ایمان والوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جہاد میں بھی نکلے، ایسے بھی لوگ تھے، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں کی، ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ایمان تو اس بات کا نام ہے کہ زبان سے اقرار بھی ہو، دل میں تصدیق بھی ہو، صداقت ہو، اس کے ساتھ ساتھ اعضاء جوارح سے عمل بھی ہو، اسلامی زندگی ہو، اس کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں جو فیصلے ہوتے تھے وہ ظاہر دیکھ کر فیصلہ ہوتا تھا، باطن تو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معاملہ آتا، کوئی قضیہ آتا فیصلے کے لیے، ظاہر چیز دیکھ کر کے آپ فیصلہ کر دیا کرتے تھے، غیب کی بات تو آپ جانتے نہیں تھے کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے، لیکن آپ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنے چرب زبانی سے، ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چرب زبان، بہت بولنے والے، جھوٹی بات کو بھی سچا کر کے بتا دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی ایسا کر لے گا اور فیصلہ میں کر دوں گا اسی کے مطابق، تو کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ کے پاس، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں صرف لا الہ الا اللہ کی شہادت پر ہے، لیکن ایک روایت ابو ہریرہ سے آتی ہے، کہتے ہیں قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ ويؤمنوا بی وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ۔ اس میں بھی وہی بات بیان کی گئی، ایک تو کلمہ توحید کا اقرار ہو، اس کے ساتھ یہ کہ وہ مجھ پر بھی ایمان لے آئے، اور جو میں لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، جو مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اسلامی قانون، اگر یہ کر لیں گے تو اپنی جان کو، مال کو، ان کی حفاظت ہو جائے گی۔
ہاں مگر جو اسلامی حقوق ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا، اور اس کا حساب جو دل کی بات ہے وہ اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی ذکر ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کا بھی ذکر ہے۔ ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے عبداللہ بن عمر سے، جس میں کلمہ توحید کے ساتھ کلمہ رسالت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اور دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا ناظرین کرام کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، رسالت کا اقرار کرنے والا جب تک اسلامی قوانین کو تسلیم نہ کر لے، پورے اسلام کو اپنا دین نہ بنا لے، اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک حدیث اور آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، بالکل اسی طرح حدیث کے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اور جب یہ کہہ لیں تو وہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھنے والے، ہمارے قبلے کو ماننے والے، ہمارے ذبیحہ کو کھانے والے، تو یقیناً ان کا اسلام قبول کیا جائے گا، اور پھر ان کے جان مال کی حفاظت ہوگی اسلامی مملکت کے ذمے۔ ظاہر ہے کہ ناظرین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی علامات کی یہی چیزیں تھیں کہ آدمی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، مسلمانوں کے ذبیحے کو کھانے سے پرہیز نہ کرے، علامات کے طور پر یہی ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جب ان چیزوں پر عمل کر لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اب کوئی بدگمانی اس کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ غیب کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ آدمی مسجد میں آتا ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اگر مسجد میں حاضری دیتا ہے تو اس ایمان کی گواہی دو، بات ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ کسی کے لیے منافق کہنے کا، کافر کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام کی چند اور ظاہری نشانیاں ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من صلی صلاتنا، جس نے ہمارے ساتھ ہماری طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ہمارا ذبیحہ کھایا، فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، حقیقت میں یہ وہ مسلم ہے، مسلمان ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ کی امان میں ہے، رسول کی امان میں ہے، اور جو اللہ کے امن میں آ جائے اس کے عہد کو مت توڑو۔ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ کسی بندہ مومن کے لیے جو اسلام قبول کر لیتا ہو، مسجد میں حاضری دیتا ہو، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، ہمارے ذبیحے کو کھاتا ہو، تو اس کے لیے اسلام کی گواہی دینی چاہیے۔ پھر یہ ہے ناظرین کرام، دین اور ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں اور اس کی بہت ساری شاخیں بھی ہیں، یعنی ایمانی صفات کی بہت ساری شاخیں ہیں۔
کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال سے چند سال پہلے ابو ہریرہ تشریف لائے تھے، یمن کے رہنے والے، غالباً ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ آئے تھے مدینہ منورہ۔ اتنی محبت تھی آپ سے، آپ کی باتیں سننے سے، کہ ہر وقت آپ کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، مسجد نبوی کے اندر پڑے رہتے تھے، آپ کی باتیں سننے کے لیے کوئی ایسی بات آپ کہہ دیں میں غیر موجود رہوں، نہ سن سکوں۔ کبھی کبھی بھوکے پڑے رہتے تھے، یہ شوق تھا احادیث سننے کا۔ اسی لیے بخاری مسلم میں احادیث کے اندر بہت ساری روایتیں آپ کے ساتھ آئی، آپ کے توسط سے آئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 اور کچھ شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو شاخ ہے ایمان کی وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ اور لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ افضل شاخ لا الہ الا اللہ، یہی پڑھ کر کے تو آدمی اسلام میں، دین میں داخل ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستوں سے اذیت دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا، شرم، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اس حدیث کی شرح اپنے اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔